السلام علیکم ڈیئر آل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں، امیر زیب، YDA ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی مردان ریجن۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے مارچ 2020 سے اسکولز اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہیں۔ جس طرح اور انڈسٹریز بند تھی تو ساتھ ساتھ اسکولز بھی بند تھے، لیکن اور اداروں کو آہستہ آہستہ کھول لیے گئے ہیں، لیکن اسکول ابھی تک بند ہیں۔ اس ضمن میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور سب سے بڑی جو چیلنج ہے وہ ان کی فائنینشیل مینجمنٹ ہے۔ ان کے اساتذہ اور ان سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے پرائیویٹ ادارے کے جتنے بھی سربراہان ہیں یا جتنے بھی اس کی تنظیمیں ہیں وہ تمام کے تمام ہم وقت اس کوشش میں ہیں کہ پرائیویٹ ادارے جلد از جلد وہ کھل جائے، بچوں کی جو تعلیمی ضیاع ہو رہی ہے وہ ضیاع بھی ختم ہو جائے، بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ اسکول انڈسٹری کے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ ہیں ان کی جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ بھی حل ہو جائے۔ اس حوالے سے تو مختلف تنظیمیں اور اسکول مالکان اور تعلیمی جتنے بھی سربراہان ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس رسک لینے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں بہت سارے اسکولوں نے اپنی اپنی طرف سے کچھ انیشیٹو لیے ہیں، اور کچھ نے ابھی تک کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھایا ہے جس کی وجہ سے ان کی جتنے بھی منسلک ان کے اسکول کے ساتھ بچے ہیں وہ اپنے اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ تو جنہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں اس میں سے کچھ اسکولز ایسے ہیں کافی سارے جنہوں نے آن لائن سیشن سٹارٹ کیے تاکہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کا ضیاع نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی اسکولز ہیں جس نے ڈور ٹو ڈور وزٹ کر کے بچوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ بحال رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں ہم سے کافی دفعہ پوچھا گیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سلوشن ہو جو بچوں کی تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رکھ سکیں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے ہمارے ساتھی جو اسکول ہیں جن کے ساتھ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، جن کے ساتھ ہماری کنسلٹنسی چل رہی ہیں، اور جو ہمارے آلریڈی کلائنٹس ہیں ان کو مختلف ہم نے آراء دی ہیں، اور ان آراء پہ عمل کرتے ہوئے ان کو کافی حد تک فائدہ ہوا ہے، اور ان کی ادارے جو ہیں وہ سٹل کسی نہ کسی حد تک اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ ایسے اسکولز تھے جن کو ہم نے رائے دی تھی کہ آن لائن آپ اپنے کلاسز جو ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ رکھ سکیں، تو آن لائن سیشنز کو کنٹینیو رکھنے میں ان کو کافی سارے مسائل کا اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو ان کو ہم نے ماشاءاللہ کافی اچھی اسسٹنس دی اور ان کو گائیڈ کیا، اور وہ اپنے ان تمام پرابلم سے نکل گئے۔ ابھی بھی کچھ اسکول جو ہیں اس حوالے سے یا تو ان کو آن لائن سیشن میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا پھر کچھ بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں جو اس آئیڈیا سے بالکل بے خبر ہیں، اور ان کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں کہ ہم اپنے اسکول سے منسلک تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ آن لائن کیسے اپنی اسٹڈیز کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک مختصر لیکن بہت جامع ٹریننگ سیشن ڈیزائن کی ہیں، جو آن لائن پرنسپلز کے ساتھ جتنے بھی منسلک اسٹاف ہیں، اسٹاف ممبرز ہیں، ٹیچرز، تو ان کے لیے ہم نے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ایک سیشن رکھا ہوا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ بات شیئر کریں گے، ان کو سکھائیں گے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس تک آن لائن رسائی کیسے حاصل کرنی ہے، اور ان کی اسٹڈیز کو آن لائن کیسے جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ آن لائن اسٹڈیز جاری رکھنے میں اسکول کے حوالے سے کیا فائدہ ہے، تو مزید اس حوالے سے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اداروں سے آن لائن اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرا کے پھر تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ آن لائن سیشنز، آن لائن کلاسز، ان کی اسٹڈیز کو شروع کروائیں تو ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر شروع نہ کروائیں اور اسی طرح ان کو رہنے دیں
نامعلوم تاریخ تک کہ کب اسکول کھلیں گے، اور جب اسکول کھل جائیں گے تبھی انشاءاللہ دیکھا جائے گا تو ایسی حالت میں اسکولز کو نقصان کیا مل سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آن لائن سیشن کرانے میں ہمارے اسکولز کو فائدہ کیا ہوگا۔ جی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آن لائن ٹریننگ سیشن جب ہم کراتے ہیں اسکولز کے لیے تو اس کا اسکولز کو فائدہ کیا ہوگا اور اسکول کو نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ تمام جتنے بھی اسکول اونرز ہیں، جتنے بھی اسکول مالکان ہیں، پرنسپلس ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو آفر آپ کو دیا جا رہا ہے یہ آپ کے اسکول کی بقا اور آپ کے اسکول کے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ جن سکولز کو ابھی تک ہم نے سروسز دی ہیں تو اس بہاف پہ اور اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مزید جتنے بھی ساتھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام کو ہم یہ آفر دے رہے ہیں کہ اس ٹریننگ کو آپ ضرور اویل کرائیں اور اس کے تھرو اپنے اسکول کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ٹیچرز ہیں اور جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اس سچویشن میں ان کو اسکول لانا اور ان کی پڑھائی کو کنٹینیوز کروانا یہ بہت ہی مشکل ہیں اور پتہ نہیں کب تک یہ سچویشن چلتی رہے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آن لائن کلاس جو ٹریننگ ہے یہ جب آپ کراتے ہیں اپنے ٹیچرز سے اور پھر وہ ٹیچرز مزید اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آن لائن کنیکٹ ہو کے ان کی اسٹڈیز میں ہیلپ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اسکول کا فائدہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ مختصر 4 بڑے جو فائدے ہیں وہ میں نے یہاں ذکر کیے ہیں، اور سب سے پہلے جو فائدہ ہے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہیں اور جس کے لیے اسکول کے ساتھ جتنے کنسرن لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی ٹیچرز، تو ان کو فکر لگی رہتی ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو اسٹڈیز ہے اس کا کافی سارا ضیاع ہو چکا ہے کیونکہ 4.5 مہینوں سے اسکول بند ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو سب سے بڑا فائدہ آن لائن کلاسز کا یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس کی اسٹڈیز ہیں اس کو ہم جاری رکھ سکیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ والدین کو ہم اعتماد میں لے سکیں گے کیونکہ والدین کے ساتھ کچھ رابطے ہمارے اس سچویشن کی وجہ سے کمزور پڑ گئے ہیں اور کچھ بیچ میں اس طرح کی ناراضگیاں بھی پیدا ہوئی ہیں فیس کی وجہ سے یا کچھ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے۔ تو جب ہم یہ آن لائن کلاسز اسٹوڈنٹس کے ساتھ شروع کرائیں گے تو انشاءاللہ والدین کا جو اعتماد ہے وہ ادارے پہ بحال رہے گا۔ اگر کہیں پہ کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، کوئی بیچ میں خفگی ہیں تو وہ بھی دور ہو جائے گی اور آنے والے وقت کے لیے بھی والدین کا ادارے پہ اعتماد رہے گا کہ ادارے کو ہمارے بچوں کی فکر ہیں، اس کریٹیکل سچویشن میں بھی وہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کے لیے اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہے ہیں۔ تیسرا جو فائدہ ہوگا چونکہ ہمارے ادارے فیس کے تھرو فیس کے بہاف پہ چل رہے ہوتے ہیں اور تمام جتنی بھی فائنینشیل فاؤنڈیشن ہیں وہ فیس ہی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، تو ابھی اس سچویشن میں بہت سارے اسکولز اور بہت سارے والدین کے بیچ میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بھی فیس ہی ہیں۔ اس وجہ سے اسکول کا موقف ہے کہ اسکول ہم نے نہیں بند کرائے ہیں اور اسکول کے ساتھ منسلک جتنے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، اسٹاف ممبرز ہیں، تو ان کی سیلریز اگر ہم دیتے ہیں تو وہ بچوں کی فیس سے ہی دیتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، بار بار کسی نہ کسی طرح سے اپروچ کر کے والدین کو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ فیس جمع کرائیں تاکہ ہمارے ادارے کے ساتھ جتنے بھی کنسرن اور لنکڈ لوگ ہیں ان کو ہم تنخواہیں دے سکیں اور اسکول کی جو رینٹ ہوتی ہیں یا اسکول کے جتنے بھی اور یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں وہ ہم ادا کر سکیں۔ تو جب آن لائن کلاسز کے حوالے سے ہمارے ٹیچرز ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تو ہمیں فیس اگر 100% نہیں تو کم از کم 70 to 80% ہمیں فیس جو ہے وہ مل سکے گی، جس کی وجہ سے ہم ایک تو اپنے یوٹیلیٹی بلز اور اپنی اسکول کی جو رینٹ ہے وہ ادا کرنے میں
ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ٹیچرز کو فل پے نہیں کر سکیں گے تو ایٹ لیسٹ ہم ان کو جو ہے وہ ہاف سیلری دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تیسرا فائدہ تھا۔ اور چوتھا فائدہ جو ہے وہ جو میرے حساب سے میرے خیال سے سب سے بڑا فائدہ ہے آن لائن کلاسز کے حوالے سے، کہ وہ تمام جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے ادارے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ریٹین رکھ سکیں گے، ان کو ہم ہمارے اسکول میں روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک سروے کے مطابق اس پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے والدین اور اداروں کے مابین جو غلط فہمیاں کریٹ ہوئی ہیں، تو وجہ جینون ہو، ریزن جینون ہو یا وداؤٹ ایون ریزن، سکولز چینج کرانے میں والدین جو نارمل سچویشن گزشتہ 10-15 سالوں سے چلی آ رہی تھی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن سکولز چینجنگ کی جو ایک صورتحال بنتی تھی، اس کے مقابلے میں 90% زیادہ اب جب سکول کھلیں گے تو سکول کے بچے، ایک سکول سے بچے جو ہے وہ دوسرے سکول میں جانے کی کوشش کریں گے، یا تو اپنی مرضی سے یا والدین کی مرضی سے، وجہ جو بھی ہو، لیکن بنیادی وجہ جو ہوگی وہ ادارے اور والدین کے بیچ میں جو غلط فہمیاں کریٹ ہوئی ہیں وہی ہیں۔ تو یہ بڑی 4 وجوہات ہیں جس کے بہاف پہ ہم یہ ٹریننگ آفر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت سارے فوائد ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ 4 بڑی جو ہم نے نشاندہیاں کرائی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام سکولز کو میں وائی ڈی ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی کی طرف سے آفر کرتا ہوں کہ وہ ضرور اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرائیں اور آگے جا کے وہ اپنے اسٹوڈنٹس تک آن لائن کلاسز کی رسائی حاصل کریں۔ اب کچھ جو پرنسپل حضرات ہیں جن کا ہم سے فریکوینٹلی رابطہ رہتا ہے، اور ابھی اس حوالے سے بہت زیادہ ان کے یہ کویشچنز آ رہے ہیں کہ کیا یہ سیشن ایک سکول سے ایک ہی کوئی ٹیچر لے سکے گا، تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ سیشن جو ہیں یہ ادارے کا ایک بندہ بھی لے سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے بچوں کے ساتھ کلاسز صرف ایک سبجیکٹ کی نہیں وہ لینی، بلکہ آپ ایک سے زیادہ سبجیکٹ کی کلاسز ان کے ساتھ لیں گے، اس وجہ سے جو کنسرن ٹیچر ہیں سبجیکٹ کے تو وہ ضرور اس سیشن کو لے لیں تاکہ وہ اپنے کنسرن سبجیکٹ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ آن لائن اس کی اسٹڈیز جاری رکھوا سکے۔ تو اس وجہ سے یہ ڈیزائن کرایا گیا ہے تمام سٹاف ممبرز کے لیے کہ اسکول میں جتنے بھی ممبرز ہوں گے وہ تمام اس کو اویل کریں تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ کو آن لائن ڈیلیور کرنے میں ان کو کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ اگر تمام سٹاف یہ لینا نہیں چاہتے یا تمام سٹاف اس کو نہیں لے رہے ہیں تو 1 2 3 4 5 جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ جو ڈیفیکلٹ مضامین ہیں جس طرح انگلش، جنرل سائنس یا ہائر لیول پہ جو ہماری فزکس، میتھس، بایو اور کیمسٹری ہیں، تو یہ سبجیکٹس جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور ان کے ٹیچرز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ کنیکٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز اور پھر پاک اسٹڈی اور اردو وغیرہ ان مضامین کو تھوڑا ایزی لیا جاتا ہے تو ان کی طرف اتنا زیادہ وہ فوکس نہیں رکھتے، لہٰذا جو مضامین بھی آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ تمام متعلقہ ٹیچرز اس ٹریننگ سیشن کو ضرور اویل کرائیں اور اس سے فائدہ لے کے مزید آگے بڑھیں۔ اس حوالے سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے کہ آپ نے آن لائن سیشن کس طرح کرانی ہے۔ یہ میں آپ کو صرف انٹرو کرا رہا ہوں، مزید جو تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ وہ ٹریننگ سیشن جب ہم کرائیں گے تو اس میں مزید آپ کو ڈیٹیلز بتائی جائے گی۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے میرا، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہم آپ کو جو آن لائن سیشنز لینے کی جو سیٹ اپ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ صرف
آن لائن سیشن کے فائدے نہیں بلکہ آن لائن سیشن آپ لیں گے کیسے، وہ آپ کو پریکٹیکلی وہ تمام ٹولز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو وہ سیٹ اپ جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی کنسرن لوگ ہیں، جو پرنسپلز حضرات ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، اور جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کے بارے میں ضرور انیشیٹو لے لیجئے گا۔ یہ نہ صرف ہمارے تعلیمی بقا کا سوال ہے بلکہ ہمارے ادارے جس پہ ہم نے بہت سارا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، وہ باقی رہنے کے لیے بھی، اس کو زندہ رہنے کے لیے بھی یہ نہایت ہی ایک ضروری سٹیپ ہے، اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بعد، اس ضرورت کو محسوس کرنے کے بعد ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ بہت سارے اسکول اپنی طرف سے اپنی کوشش کر رہے ہیں، کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ دس از ون آف دا فرسٹ ایکسپیرئنس ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ کہیں پہ بھی ہمیں آن لائن سیشن کے لیے اس طرح کا کوئی سچویشن نہیں بنا تھا جس میں ہمیں آن لائن سیشن لینے کی نوبت آئی ہو۔ تو انشاءاللہ ہم جو آن لائن ٹولز، جو کانفرنسنگ کے لیے، جو کلاسز کے لیے جو ٹولز استعمال ہوں گے، وہ ہم اس ٹریننگ میں ڈسکس کریں گے، اور ان ٹولز کو استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ گوگل کلاس روم ہے، مائکروسافٹ ٹیمز ہے، زوم، اسکائپ، واٹس ایپ گروپس اور ویبیکس، یہ مختلف ایپس ہیں، مختلف ٹولز ہیں جس کے تھرو ہم انشاءاللہ آن لائن کلاسز کرانے کی آپ کو پریکٹس کرائیں گے۔ اور اس طرح آن لائن جتنے بھی ہمارے مختلف سبجیکٹس ہیں، ان سبجیکٹس کے حساب سے اسٹوڈنٹس تک رسائی اور پھر ان کے ساتھ انٹریکشن، یہ نہیں کہ بس ہم صرف ان کو کام دیں اور ان کا کام منگوا کے چیک کرائیں، نہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ آن لائن انٹریکشن ہوگی، جس طرح آلموسٹ فیس ٹو فیس ان دا کلاس روم ہم کراتے ہیں۔ تو اسی طرح عموماً انشاءاللہ یہ جب ہم آن لائن انٹریکٹیو پلیٹ فارمز پہ جس طرح ہم بات کریں گے تو یہ بہت زیادہ آپ کو افیکٹو اس ٹائم کلیئر بھی ہو جائے گا، اور اس کے افیکٹونس جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کی رائے بھی مطلوب ہیں، اور آپ تمام سے گزارش ہیں کہ اپنے اپنے اداروں کی بقا اور اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کی ریٹینشن اور اپنے ادارے سے منسلک اور وابستہ تمام لوگوں کی بقا کے لیے، ان کے روزگار کو کنٹینیوز رکھنے کے لیے یہ سیشن آپ ضرور کروائیں۔ یہ انفرادی طور پر بھی فائدہ مند ہوگا، جس طرح اگر کوئی بندہ، کوئی ساتھی، کوئی میل فیمیل ٹیوٹر یا انسٹرکٹر یا ٹیچر اس ٹریننگ کو اویل کریں تو ان کے لیے ناٹ اونلی ان دس سچویشن بٹ آفٹر دس ایز ویل دے ول بی ایبل، ان کو یہ ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی آن لائن ٹریننگ جو ہے، آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کیسے کروا سکیں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں ابھی آن لائن جو کانسیپٹ ہیں، جس طرح ورچوئل یونیورسٹیز اور مختلف یونیورسٹیز یہ آن لائن کورسز کرا رہی ہے، لمبی کورسز کرا رہی ہیں، اسی طرح آن لائن قرآن کلاسز لیے جا رہے ہیں مختلف کنٹریز، ہمارے پاکستان سے مختلف یورپین کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ بچوں کے ساتھ کلاسز لی جا رہی ہیں اور بہت سکسیسفل جا رہی ہیں۔ لیکن اس سکسیس کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہوں، گورنمنٹ ادارے ہوں، کچھ ٹیوشن اکیڈمیز ہوں، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوں، وہ تمام کے تمام اس کو دیکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے، اس کانٹیکٹ نمبر پہ اور واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنے اسکول کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے انڈیویجولی بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹریننگ کو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پہ چونکہ چل رہی ہوگی تو اس کو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ ایجوکیشن سے اور ایجوکیشن کے علاوہ مینجمنٹ، مارکیٹنگ، سیل اور لرننگ کے حوالے سے جتنی بھی ہماری ویڈیوز آتی ہیں تو وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ ونس اگین، اور امید ہے آپ
تمام باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ باتیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں تو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، جس واٹس ایپ نمبر اور یہاں پہ ای میل آئی ڈی اور کانٹیکٹ نمبر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ ونس اگین، اللہ حافظ۔